اور وہ بولے تم جس رسالت پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم تو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً تم ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں، معاذ اللہ۔ قالت رسلهم، سرچنگ کوسچن کا انداز، رسولوں نے ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے، اس کی پکار تو کہ آؤ معافی مانگ لو بخش دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت عطا کر دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس تم ہمارے پاس روشن دلیل لے آؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان قوموں کے افراد سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تو بے شک ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن محض نرے انسان نہیں، عام آدمی کی طرح۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اس نے چنا ہے ہمیں اپنی وحی عطا کی، اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے پیغام رکھ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا کر پیش کر دیں، یعنی معجزہ، فرمائشی معجزے جس کی وہ فرمائشیں کر رہے تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے، صحیح راہ پر آنے کے لیے ذرائع عطا کر دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم اے لوگوں جو ہمیں ایذا دیتے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ صرف ایک نقطہ یاد دہانے کے لیے، یہ پیغمبروں کے واقعات تو بیان ہو رہے ہیں، کس دور میں آ رہے ہیں؟ مکی دور میں۔ ایک کشمکش صحابہ کرام مسلمانوں کی جماعت و کفار کے درمیان میں ہے، تو ماضی کے واقعات سے تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، اور ترغیب دلائی جا رہی اللہ پر توکل کرنے کی، صبر کرنے کی، ڈٹے رہنے کی۔ اور جو مشرکین و کفار دشمنان دین ہیں، پچھلوں کے برے انجام کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی جا رہی۔ یہ بہت سارے مقاصد ہیں ان واقعات کے بار بار بیان کرنے کے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت ہمارے دین میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کے رب نے ان رسولوں کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالمین کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں ضرور ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور جو ڈرا میرے اعلان عذاب سے، اللہ فرما رہا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان رسولوں نے فتح کی التجا کی، فیصلے کی التجا کی، اور ہر نامراد اور ہر سرکشی کرنے والا ضدی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اب ان کافروں کا بڑا بھیانک انجام اور بڑا سخت بیان عذاب کا اس مقام پر۔ من ورائہ جہنم، اس کے بعد جہنم ہے، دنیا کی تو پکڑ آئی، سب سے بڑا عذاب جہنم کا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پیپ پینے کو دی جائے گی جہنمیوں کو، زخموں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو، کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ قرآن بھرا ہوا اس بیان سے۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی اس کو۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جو قرآن نے کہا سورۃ الاعلیٰ میں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ استغفر اللہ، حدیث متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اہل جنت بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے، اور اہل جہنم کفار مشرکین یہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد مزید سخت عذاب ہے۔ اب ریاکاری، دکھاوا کرنے والوں کے اعمال کی مثال
ایمان کے بغیر بظاہر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی تمثیل یا پیربل یا مثال بیان کی جا رہی. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر ہو گئے، ان کے اعمال ایسے ہیں کرمادی نشتد بہ الریح فی یوم عاصف، کہ راکھ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی، مراد سب اٹھا کر لے گئے، بکھیر دیا، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہیں کمائی کی اس میں سے انہیں کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں ہوگی. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مزید دولت نصیب فرمائے، ایمان میں اضافہ عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، دکھاوے ریاکاری شو آف کرنے سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بامقصد طور پر بنایا. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا، وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو پھر کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. فالوورز لیڈرز سے کہیں گے، چھوٹے بڑوں سے، کمزور طاقتور لوگوں سے کہیں گے جن کے پیچھے پیچھے تھے، ہٹو بچوں کی صدائے جن کے لیے لگاتے تھے، جن کے لیے کبھی کبھی ٹریفک بھی بلاک کر دیا کرتے تھے، جن کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے باقی قوم کو مصیبت میں ڈالتے تھے، وہ چھوٹے اب بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ دور کر سکتے ہو؟ تمہاری بڑی ہم نے خدمت کی تھی، سیوا کی تھی، تمہاری ہر بات کو مانا تھا، کچھ ہمارے لیے عذاب میں سے کمی کا اہتمام کر سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت دیتے بھائی، تو ہدایت کرتے کچھ کام آتے، ہم تو خود پھنسے ہوئے آج اسی مصیبت میں، جہنم کی آگ میں. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تو ہمارے لیے برابر ہے، ہم گھبرائیں یا صبر کریں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اللہ کل کی اس بے بسی اور ذلت سے، رسوائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے اور آپ کو ٹھیک ٹھیک دیکھنا چاہیے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے. کل اسی طرح کے معاملات وہاں پیش آنے، 6 مرتبہ یہ موضوع کم از کم چھوٹے بڑوں کا قرآن کریم میں آیا. اب آ رہی ہے وہ تقریر جس کا اشارہ پہلے بھی کیا گیا، قیامت کے دن شیطان کی تقریر. سب سے بڑا گرو، یہ سارے جتنے بڑے بڑے ہیں نا انورٹڈ کاما والے، ان کا بڑا کون؟ شیطان. اس کی تقریر سنیے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا مراد قیامت کے دن، تو شیطان بولے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک لوگو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. یہ دیکھیے پہلا جملہ کیا آیا؟ میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، میں جھوٹا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے تم سے اس کی خلاف ورزی کی. اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا جھوٹا. یہ ہے بالکل چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جانے والا. پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں بدر کے بیان کے ذیل میں. وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، بس یہ کہ میں نے تمہیں تو دعوت دی تھی، بلایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا. الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹیمپٹ کیا تھا، ٹیمپٹیشنز اتنا ہی کیا تھا میں نے. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی تھی. اٹ واز یو، یو آر آلسو دا کرمنل، تم نے میری دعوت قبول کی تھی، میں نے تو دی تھی دعوت. زور تھوڑی تھا کہ منوا کے چھوڑوں تم سے. میں شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں کہ منوا کر چھوڑے، نہ 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 نہ. ٹیمپٹ کر سکتا ہے، مزین کر کے دکھا سکتا ہے برائیوں کو، کروا ہی ڈالے گناہ، یہ طاقت شیطان کو نہیں دی گئی. اس میں بندے کا قصور بھی ہے. بندہ روم دیتا ہے تو ان ہوتا ہے. کب دیتا ہے روم؟ ابھی ہم نے سورہ رات آیت 28 سے پڑھا، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اس دل میں اللہ کا ذکر موجود ہو، شیطان کو انٹری نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی، نہیں ملے گی. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت 36، سورہ زخرف آیت 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَان، اس کے لیے شیطان مقرر کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا ساتھی بنتا ہے.
تو روم کون دیتا ہے؟ بندہ. آنے کے لیے، انٹری کے لیے اس کو راستہ کون دیتا ہے؟ بندہ. یہی کہے گا فلا تلومونی، بس مجھ پر الزام نہ لگاؤ، مجھے برا بھلا مت کہو. ولوموا انفسکم، اپنے اوپر الزام لگاؤ، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. کوسنے مجھے مت دو، اپنے آپ کو دو. اٹ واز یو، تم نے روم دیا، تم نے میری دعوت قبول کی، تم نے سارا پلان کر کے معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اب کیا ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انت بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. پھنس گئے بھائی. جو آج شیطان کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اس پہ بلیم ڈالنے کے چکر میں ہیں، وہ تو صاف کہہ جائے گا کل. اور اللہ نے یہ تقریر مجھے اور آپ کو کیوں سنا دیا آج؟ تاکہ کل یہ شرمندگی اور شیطان سے ذلیل ہو ہم. استغفر. ہاں سوچے تو صحیح ذرا، وہ مردود لعین، اللہ کی لعنت پھٹکار اس کے لیے جہنمی، اور ان جہنمیوں کے سرداروں کا بھی سردار، اس سے ذلیل ہو کوئی شخص، کتنی ذلت کی بات ہے. اللہ سمجھا رہا ہے کہ آج مان لو، کل کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا دو. اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اللہ ہی سے اس مردود سے بچنے کے لیے التجا کریں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس سے فائٹ کرنی مرتے دم تک. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا. تم نے اللہ کی چھوڑ کر میری مانی، مجھے شریک کیا اللہ کے ساتھ، میں انکار کرتا ہوں تمہارا. اللہ اکبر. اور ہمارا ایمان ہے اللہ کا سچا کلام ہے. یہ ہمارے 2% کے کسی میڈیا کے چینل کی وہ بریکنگ نیوز نہیں ہے جو بعد میں واپس بھی لے لی جاتی. یہ اللہ کا سچا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا. سورہ نساء میں بات 2 مرتبہ آئی ہے. اللہ یقین عطا فرمائے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں قرآن میں. لوگ خواہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ ڈراتے بہت ہیں مولوی، ڈراتے بہت ہیں مولوی. اب بھائی مولوی تھوڑی ہی ڈرا رہا ہے، وہ تو خود ڈر رہا ہے بیچارہ، وہ تو سمجھ کے بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو ڈر رہا ہے خود بیچارہ، اس کو تو خود سر پہ پڑے گی کہ میں بچا لیا جاؤں. جی اللہ جہنم کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو پازیٹیولی لو نا بھائی، بی پازیٹیو. جہنم کو خوف رکھو، جہنم والے اعمال چھوڑو، اور جنت کی امید رکھو، جنت والوں کے اعمال کو اختیار کر کے اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ فضل فرمائے گا، آسانی فرمائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کا ملاقات کے موقع کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. ایمان والے کہیں گے سلام، فرشتے کہیں گے سلام، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا جنت والوں کو. سوچیں کبھی اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب کلمہ طیبہ کی مثال اور کلمہ خبیثہ کی مثال کنٹراسٹ کے طور پر بات آ رہی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ پاکیزہ بات کی. کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ پاکیزہ درخت ہو. اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ وہ آسمان میں پہنچی ہوئی ہے. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے. کیا مراد ہے؟ پوری کائنات اللہ نے اپنے حکم سے بنائی ہے، اور اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کا حکم جاری ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. جب ایک بندہ یہ کلمہ قبول کرتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی مطابقت پوری کائنات کے ساتھ ہو جاتی ہے. کائنات اللہ کی مسلم و فرمانبردار ہے. جب بندہ اس کلمے کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتا ہے. اور جب بندہ اس کلمے پر مضبوط ہو تو ہر موسم میں،
ہر حال میں، ہر موقع پر عمدہ کردار اور اعمال کی فصل سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس کلمے پر قائم بندہ، اس کا کردار سدا بہار ہوتا ہے، ہمیشہ عمدہ روش پر وہ قائم رہتا ہے۔ فَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال کلمہ کفر، کوئی کفر پر، شرک پر، توحید کے برعکس کسی ازم یا فلسفی یا نظریے پر قائم ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال كَشَّجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، مَا لَهَا مِنْ قرار، اس کے لیے کوئی قرار، کوئی ثبات نہیں ہے۔ کاروان حیات، جو ہر سال اپنی 3 بہترین فیسلٹیز میں 5,60,000 سے زائد زندگیوں کو نہ صرف اپنے کام سے متاثر کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو مثبت بنانے کے لیے کھڑا ہے ان کے شانہ بشانہ۔ ذہنی امراض کے اندھیروں میں اپنوں کو ڈوبنے نہ دیں۔ کمانڈر بلڈرز کی فخریہ پیشکش، کمانڈر سٹی میں پلاٹ بک کرائیں آدھی قیمت پر۔ رمضان آفر میں 50% رعایت پر پلاٹ حاصل کریں۔ 80 گز کا پلاٹ 12 لاکھ کے بجائے صرف 6 لاکھ میں، 120 گز کا پلاٹ 18 لاکھ کے بجائے صرف 9 لاکھ میں۔ رابطہ کریں 0333 333 0006۔ کاروان حیات، جو ہر سال اپنی 3 بہترین فیسلٹیز میں 5,60,000 سے زائد زندگیوں کو نہ صرف اپنے کام سے متاثر کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو مثبت بنانے کے لیے کھڑا ہے ان کے شانہ بشانہ۔ ذہنی امراض کے اندھیروں میں اپنوں کو ڈوبنے نہ دیں۔ کاروان حیات، جو ہر سال اپنی 3 بہترین فیسلٹیز میں 5,60,000 سے زائد زندگیوں کو نہ صرف اپنے کام سے متاثر کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو مثبت بنانے کے لیے کھڑا ہے ان کے شانہ بشانہ۔ ذہنی امراض کے اندھیروں میں اپنوں کو ڈوبنے نہ دیں۔ سورۃ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اب 14ویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پارہ نمبر 14 شروع ہو رہے ہیں، سورہ حجر کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور سورہ ابراہیم کی طرح اس کے بھی اول اور آخر میں قرآن حکیم کا تذکرہ، تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت کا بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر یعنی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور رسولوں کے حالات کا ذکر بھی ہے، یعنی جو مضمون یا مضامین مکی صورتوں کے ہیں وہ اس صورت میں بھی ہیں۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاں پاکستان میں جو مصحف چھپتے ہیں یا انڈو پاک میں، ان میں سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ عالم عرب میں جو قرآن حکیم کے نسخے چھپتے ہیں انہوں نے اہتمام کیا کہ وہ 14ویں پارے سے ہی سورہ ہجر شروع ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے نا، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں 3 اعتبارات سے تقسیم کا معاملہ تھا: آیات، سورتیں اور منزلیں۔ آیات، سورتیں، منزلیں، یہ تقسیم حضور کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ بعد میں پاروں کی تقسیم، رکوعوں کی تقسیم یہ بعد کے دور میں ہوئی ہے، تو اس میں کچھ جگہ قابل توجہ معاملہ ہے، جیسے کہ یہ مقام ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مصحف ہے، ایک آیت اس طرف 13ویں پارے میں، باقی 98 آیات پوری سورت کی وہ دوسرے اگلے پارے میں۔ عالم عرب میں جو چھپتے ہیں مصحف، اس میں سورہ ہجر ہی سے 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بس نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقسیم 30 پاروں کی، یہ بعد کے دور کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام را یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ آیات ہیں کتاب یعنی قرآن کی اور واضح روشن قرآن کی آیات۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کافر بھی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ حسرت یا تو مرتے وقت ہوتی ہے یا قیامت کے دن ہوگی، مگر ان دونوں حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس دنیا پرستی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کِتَابٌ مَعْلُوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ ہر فرد کے لیے جیسے موت کا وقت معین، اسی طرح ہر بستی قوم کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وقت معین رہا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، وقت مقررہ پر ہی فیصلے کا ظہور اور نفاذ ہوتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ کافر بولے اے وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے بے شک تم تو دیوانے ہو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ کفریہ جملہ انہی کفار کا ہے۔ اتنا کچھ حضور علیہ السلام کو سننا پڑا ہے ان کفار و مشرکین کی طرف سے، اندازہ کیجئے جب آپ نے حق کی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اللہ کا تفسرہ، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، مراد مقصد کے تحت۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتے کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، کبھی کبھی قوموں کو مٹانے کے لیے بھی بھیجے جاتے، اور جب وہ نازل کیے جائیں گے تو پھر قوموں کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ذکر سے ایک اور مراد وحی رسول، وہی جو قرآن کے علاوہ حضور پر آئی۔ نزول قرآن حکیم کا بھی ہوا اور اس کے علاوہ بھی وحی۔ اصطلاحی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن یعنی نماز میں، وحی غیر مطلوع اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ بھی حضور پر وحی کے طور پر نازل ہوا، یعنی قرآن و سنت دونوں۔ یہاں معروف بات جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے ساتھ سنت و حدیث کی حفاظت بھی آپ سے آپ اس میں داخل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا معجزہ اس کلام کی صورت میں کہ صدیاں ہو گئیں، آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ جیسے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تلاوت کر گئے، امت کو عطا کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ کئی اعتبارات سے اس کی حفاظت کا اہتمام، یہ خود قرآن حکیم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں نسخے جمع کیے گئے، یہ ہوا کچھ لیٹ 30s میں، اور کافروں نے جمع کیے، اور اس کے جمع کیے جانے کے بعد ان کو کوئی فرق ایک شوشے کا بھی نہیں ملا، دنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے، ہر قوم میں لوگوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے، معاذ اللہ مذاق اڑاتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس انکار کے روش کو مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو ہٹ دھرمی پر آتے ہیں پھر ان کو اسی گمراہی کے راستے پر چلا دیا جاتا ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور یہ پہلوں کی رسم پڑ چکی ہے، یعنی ہٹ دھرمی میں آ کے جانتے بوجھتے رد کرنا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کو دروازہ کھول بھی دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں، لَقَالُوا، تو یہی کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئیں، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں، یعنی بہت کچھ بھی دکھا دیا جائے تو یہ ہٹ دھرم لوگ جو ہے مان کر نہیں دیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بروج
برج بنائے، مراد ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت دی، وَحَفِظْنَاهَا من کل شیطان رجیم اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ کیا مطلب؟ آسمانوں سے وحی کا نزول ہوتا اور شیاطین جنات کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے تو یہ ستارے ان کو مارے جاتے۔ یہ بیان کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، اس جگہ بھی ذکر ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ مگر جو کوئی چوری کر کے برات چوری چھپے سن لیتا تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا اور اس کو برباد کر دیتا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر شے موضوع اگائی ہے، فیزیبل، جو گریویٹی کی فورس اللہ نے رکھی فیزیبل رکھا معاملہ، بالکل دھنسی نہ جائے انسان اس کے اندر، آکسیجن کی مقدار رکھی تو بہت موضوع رکھی، اسی طرح اس زمین کو سورج سے فاصلے پر رکھا تو بہت ہی ایکوریٹ انداز میں کہ کہیں قریب ہو تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے، ذرا دور ہو تو برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جائے، جم کر پگھل کر ختم ہو جائے۔ ہر اعتبار سے اس زمین کے حالات کو اللہ نے فیزیبل بنایا انسانوں کی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت بنائے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو۔ بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ تم ڈسکور کر چکے ہو، کچھ کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پہاڑ کی چٹان کو پھاڑو تو اس میں سے بھی کیڑا نکلتا ہے، اس کے منہ میں بھی غذا موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ، ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم دینے والے نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور کوئی شے نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ اور ہم تو ایک مناسب اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں، زمین والوں کی حاجات کے مطابق۔ سارا یکدم اللہ دے دے تو ہمیں اسٹاک کرنا مشکل ہو جائے گا بھائی، اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم ایک اندازے کے ان ڈیو میجر اس کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کا عالم کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت کافی طویل ہے، اس کے کئی حصوں کا ذکر آتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے انسان، حدیث قدسی، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں سب کے سب ایک وقت میں جمع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب مجھ سے سب کچھ مانگیں، سب کچھ، اور میں سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں۔ اللہ اکبر، شروع سے آخر تک تمام انسان، تمام جنات، سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں۔ اللہ فرماتے میرے خزانے میں کچھ کم نہیں ہوگا، بس ایسا ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی اس پر لگ کر آیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے۔ کل یا پرسوں جملہ آیا تھا پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے، بلکہ اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ پر توکل کریں بندے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے وہ تمہیں پانی پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں۔ ڈیم بنانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے، اس کی صلاحیت بھی اللہ دے گا، لیکن گلیشیئرز کی صورت میں کتنا جمع کر دیتے اللہ، پھر ان کو پگھالتا ہے تو دریاؤں میں بہتا ہے پانی، پھر وہاں سے سمندروں میں جانا، پھر وہ ایویپریشن کی صورت میں اوپر آسمانوں کی طرف جانا، بادلوں کو بننا، پھر برسنا، یہ پورا واٹر سائیکل اور اس کا اسٹوریج کا معاملہ۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ کسی کے دادا چلے گئے، ابا کو مل گیا، ابا چلے گئے، ہمیں مل جائے گا، ہم جائیں گے، بچوں کو مل جائے گا، بچے جائیں گے، ان کے بچوں کو مل جائے گا۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ فرمایا فرشتوں نے کہ ڈریے مت، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا، وہ بھائی کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق انہوں نے کہا ہم تو آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین
بس آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے. قال فما خطبكم ايها المرسلون، انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں تمہاری کیا مہم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. انا لمنجوهم اجمعین، یقینا ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے. قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو نا آشنا لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ آپ کی قوم کے لوگ شک کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، بس اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں کچھ رات رہے نکل جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی رات ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے کیا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں کیوں روکتے ہو، ہمیں کیوں ان معاملات کے اندر جو ہے تم دخل اندازی کرتے ہو ہمارے ساتھ. یہ ہے جو قوم کی ٹون تھی. آج بھی ہوگا کوئی اصلاح کی کوشش کرے گا، اب یہاں اپنے کام سے کام رکھو. بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں 16-18 سال کے بچے، بیٹا زبان غلط استعمال نہ کرو. اب یہ ریئل لائف واقع میرے ساتھ ہی ہوا، بیٹا بھی ساتھ تھا، بھتیجا بھی، محلے کی بات ہے. ایک بچے نے بد کلامی کی، ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے بیٹا بری بات ہے، سامنے اللہ کا گھر مسجد بھی ہے. کہا مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھو. میں نے بیٹا تم میرے بیٹے کی طرح ہو، دیکھو یہ میرا بیٹا ساتھ ہے، میرا بھتیجا ہے، خدا کا خوف کرو. اب میاں تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ 17-18 سال اس سے بھی کم کا بچہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ٹون کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے سے کہیں سے آ رہی ہے نا. کون مینٹور آج ہمارے، کون ہماری تربیت کر رہے ہیں؟ آج تربیت کرنے والوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو سننا تو پڑتا ہے، کیا کریں. اللہ بھی اپنے کلام میں بتا رہا ہے تو ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے، کیا کریں، ہوگا. This has to be with us، گزرنا پڑے گا اس سے. اللہ اکبر. قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا. بڑے تم پاک باز بنتے ہو، پہلے بھی آ چکا، نکالو ان کو بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہی، معاذ اللہ. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو. فطری راستہ اللہ نے دیا. ہاں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، نکاح کا بندوبست کرو اور اپنی اس فطری خواہش کو پورا کرو. یہاں اللہ نے قسم کھائی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی. اللہ اکبر. لعمرک انہ لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، اللہ نے قسم کھائی حضور کی جان کی. اللہ اکبر. آپ کی جان کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش پڑے ہوئے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پس انہیں سورج نکلتے وقت چنگھاڑ نے آ لیا. فجعلناها عالیہا سافلہا، پس ہم نے ان کی بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، تہو بالا لے جا کر پٹخ دیا زمین پر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، سخت مٹی کے پکے ہوئے سخت کنکر، ان کے پتھر برسائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے. یعنی یہ قریش کے قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے شام کی طرف، تو ان کے راستے میں کھنڈرات وغیرہ موجود. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ
ظالم تھے. اصحاب الایکہ قوم شعیب کا ذکر ہے. فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے بدلہ لیا. وانہما لبی امام مبین اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں. یعنی ان بستیوں کے ساتھ راستہ جو تھا اس سے گزرتے تھے قریش تجارتی قافلے جب ان کے جاتے عبرت حاصل کر سکتے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. مراد قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں اپنی نشانی عطا کی پس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے. ذکر پہلے بھی آیا اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، وسائل تھے، صلاحیت تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا رہے تھے. ہر بعد والوں کا خیال ہے کہ پچھلے والے بے وقوف تھے، کچھ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. یہ ہماری بے وقوفی کہ ہم ان کو بے وقوف سمجھیں. احرام مصر بھی تو کھڑے، پیرامڈز کھڑے، فرعون کے نہیں. بے وقوف لوگوں نے بنائے تھے کیا؟ آج کسی انجینئر سے پوچھئے، وہ جو بھی ان کے سافٹ ویئرز وغیرہ اس کا ڈیزائن ڈالیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر وہاں استعمال ہوا. یہ پتھر آئے ایسے ہی آ گئے، ان کو ٹرانسپورٹ ایسی کر دیا گیا، ان کی کٹنگ ایسی ہوگی، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کو پیسٹ کرنا، سٹیکنگ کرنا، جوڑنا. Is it a joke؟ بے وقوف تھے کیا وہ لوگ؟ نہیں. یہاں ان کے بارے میں کہا پہاڑوں سے بے خوف و خطر وہ جو ہے وہ گھر تراشتے تھے، محلات بنایا کرتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ بس انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے، زوردار آواز نے آ لیا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون تو جو وہ کمایا کرتے تھے ان کا وہ کچھ ان کو کام نہ آیا. ان کی ٹیکنالوجی، ان کی صلاحیتیں، ان کی انٹلیکٹ، ان کی جائیدادیں، ان کے مال و اسباب، ان کی ترقی، شان و شوکت کچھ کام نہ آئی جب اللہ کا عذاب آیا. یہ آج بھی ہوتا ہے. کبھی جاپان والوں نے کہا ہم نے بنا لیے بھائی، ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگیں بنا لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. آ گیا زلزلہ اڑا دیا اللہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اسباب فراہم کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ مسبب الاسباب کے تمہارے اسباب کا پابند ہو گیا، یہ اپنے ہی دیے ہوئے اسباب کا پابند ہو گیا. نہ، وہ زلزلہ پروف بلڈنگ کو زلزلہ کیا، ایک چیخ فرشتے کی اڑا دینے پر قادر ہے. یہاں چیخ ہی آئی، اڑا دیے گئے. اللہ اکبر. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے کچھ ان کے کام نہ آیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح درگزر کیجئے. جو قبول نہیں کرتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ رکوع مکمل ہوگا، سورت مکمل ہوگی، تراویح پڑھیں گے 4 رکعت انشاءاللہ تعالی. ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک آپ کا رب ہی خوب پیدا کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا کی. والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے اور اس میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا بیان ہے. چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، یہی 7 من المثانی سورہ فاتحہ، یہی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات ہر رکعت میں ہے نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت ہوتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن عظیم اس سورہ فاتحہ کو کہا گیا. قرآن کے 3 بنیادی موضوعات توحید، آخرت اور رسالت تینوں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں. تو یہ اپنی جگہ ہدایت کا ایک بڑا جامع پیکج ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. پھر اس کی عظمتیں اور بھی ہیں. یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، بخاری شریف کی روایت. نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر، یہ بھی بخاری شریف کی روایت. حضور نے فرمایا 2 نور میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب عطا ہوئیں. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اور وہ حدیث شریف میں نے آپ کو بالکل پہلی شب میں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ قرار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اللہ فرماتا آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. ہر آیت پر جواب آتا ہے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں بندے نے حمد کی. دوسری الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے بندے نے ثنا کی. تیسری مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں بندے نے بزرگی بیان کی. چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کے درمیان مشترک.
وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. بندہ کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. اللہ فرماتے ہیں سارا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. یہ تو ہوئی حدیث مکمل. اس اور سورہ فاتحہ. آمین، آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما لے. بخاری شریف کی حدیث. ہم بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. پھر سورہ فاتحہ میں سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے. بندہ کائنات میں غور و فکر کرے گا، پہچانے کا کوئی ہے. میں اور آپ اللہ کہتے ہیں، اسے ہم مانتے ہیں. وہ کہے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ کائنات بے مقصد نہیں. میرے اندر نیکی بدی کا شعور بے مقصد نہیں. کوئی عالم ہونا چاہیے یا آخرت کا احساس. مگر وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ آخرت کی تفصیل کیا یہ عقل نہیں بتا سکتی. بندہ گھٹنے ٹیک پر مجبور ہے کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پہلی 3 آیتیں ہر لفظ اردو میں موجود ہے. حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین. یس اور نو؟ یہ تمام الفاظ اردو میں موجود ہیں. ایاک ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. وال تھوڑا سا مشکل لگے گا، 2-3 الفاظ ہیں بس. 80-85% الفاظ سورہ فاتحہ کے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا اچھا ہو رمضان شریف میں ایک ٹارگٹ ہو. مجھے امید ہے کہ اکثر ساتھیوں کا ترجمہ یاد ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے یاد تو بس 2-3 دن کی بات ہے. اتنی سینکڑوں رکعتیں ادا کر رہے ہیں، دن میں 10-15 مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں، بس یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ابھی تلاوت ہو، غور کریں، کنسنٹریٹ کریں. 85% الفاظ ہم سب کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. سورہ فاتحہ میں مانگنے کا سلیقہ بتایا، مانگنے والا بننے کی توفیق دے. اللہ کا تعارف بھی ہے، آخرت کی ضرورت کا احساس بھی ہے، صراط مستقیم کی ضرورت کا احساس بھی، انعام یافتہ لوگوں کا بیان بھی. مغضوب علیہم یہود ان میں شمار نہ ہو جائے، ان کے کرتوت ہم پڑھ چکے. ضالین ہم گمراہ نہ ہو جائے، نصارہ ان کے کرتوت ہم پڑھ چکے. یہ پورا ہدایت کا پیکج سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس کو یہاں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی، یعنی قرآن عظیم. اور میں حدیث سنا چکا، حضور نے کہا یہی فاتحہ، یہی 7 من المثانی ہے، یہی قرآن عظیم. بخاری شریف کی روایت. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. اے مخاطب، اے سننے والے، اپنی نگاہ بھی نہ اٹھانا اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برتنے کو دی ہے دنیا میں. یہ عمومی اعتبار سے ترجمہ میں نے کیا، خطاب حضور سے سنایا، سب کو جا رہا ہے. یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں کسی کو زیادہ دے دیا، اشیاء دے دی، جائیداد دے دی، ان کی طرف نگاہ نہ اٹھے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اگر خطاب حضور سے، اور اب حضور سے یہ خطاب ہے، اے نبی آپ ان پر غمگین نہ ہوں. حضور کی چاہت کیا ہے؟ یہ سب ہدایت کی طرف آئیں، یہ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو تسلی دی جا رہی علیہ السلام. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اور ان پر غم نہ کیجئے. وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے ایمان والوں کے لیے. یہ بازوؤں کا جھکانا یہ شفقت اور محبت کے لیے ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، اور یہ اولاد کو کہا گیا کہ شفقت کا معاملہ کرے، ماں باپ کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رکھے. کل ضرور اپنے بچوں کو بھی لائیے. کل سورہ بنی اسرائیل کا مڈ میں کہیں ہمارا 2-3 سیشن میں بیان آئے گا، اور خاص ماں باپ کے تعلق سے بھی بہت قیمتی بیان ہے، اور معاشرتی ہدایات کا بہت قیمتی بیان ہے. تو ضرور کل اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے، بچوں کو بھی لے کر آئیے. جو لائیو دیکھ رہے ہیں اگر دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں تو بچوں کو بٹھائیں. بڑا اہم بیان کل، دوسرا بیان یا تیسرا بیان سورہ بنی اسرائیل کا اس موضوع پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہاں اولاد کو کہا ماں باپ کے لیے کندھے جھکاؤ. یہاں حضور کے پیارے صحابہ اللہ کیسی دلجوئی کر رہا ہے، جن کو مشرکین مکہ لان تان کرتے تھے. اے نبی علیہ السلام اپنے بازوں کو جھکا رکھیے، مومنین کے لیے شفقت کیجئے، نرمی کی. اور حضور تو کرتے ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور فرما دیجئے کہ بے شک میں تو اعلانیہ طور پر ڈرانے والا یعنی رسول ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. جیسے کہ ہم نے تقسیم کر دینے والوں پر عذاب نازل کیا. کون تقسیم کر دینے والے؟ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ عجیب مقام ہے قرآن کا. پچھلوں کا بیان اور لفظ آ رہا ہے القرآن. یہ دو میں سے پہلا مقام ہے جہاں امکان ہے کہ القرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور تطبیق یا ریکنسلیشن کیا ہے؟
ان ساری پچھلی کتابوں کی اصل تعلیم اس القرآن العظیم میں آ چکی ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ پچھلی کتابوں کے استعمال وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ لیا کچھ نہ لیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں بشارات، آخری امت کے بارے میں بشارات، آخری قبلے کے بارے میں بشارات، ان کو چھپا ڈالا، ایک رائے یہ بیان کی گئی ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، اما كانوا يعملون، اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، پس جس بات کو آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ اعلانیہ بیان فرما دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی فکر نہ کیجئے، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، مراد اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے یقیناً کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں اے نبی اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ حضور کا افسوس کیا تھا، یہ قبول نہیں کرتے، میری اپنی قوم کے لوگ ہیں، میرے اپنے قبیلے کے بھی لوگ ہیں، یہ افسوس تھا حضور کا جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تسلی دے رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم خوب جانتے جو وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، یہ ذکر الہی، یہ تعلق مع اللہ، یہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا، اس سے مدد ملے گی۔ البقرہ 153 آیت نمبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے مدد حاصل کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقینی بات سامنے آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، یقینی بات سے مراد موت ہے، موت۔ بعض توجہ فرما لیجئے، بعض جاہل قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو یقین آ گیا، اب ہم پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں۔ یہ جہلا صوفیوں میں بھی جاہل صوفی کہ بھئی یقین آ گیا ہمیں تو ہم مان گئے، اب یقین آ گیا اس کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت؟ استغفر اللہ۔ اللہ کا پیغمبر بیماری کی حالت میں آخری ایام کی نمازیں 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں جا کے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو پوری کائنات دکھا چکا ہے، اس قدر یقین ہوگا نا محمد رسول اللہ کا علیہ السلام، وہ تو آخر وقت تک سجدے کر رہے ہیں، اور کوئی جاہل کھڑا ہو امت میں اور اس طرح کی گمراہی کی بات کرے، صاحب ہمیں تو یقین آ گیا اب ہمیں عبادت کی۔ یہ جاہل ملیں گے کہیں کسی کتابچے کے اندر ملیں گے، کہیں کسی آڈیو کے اندر ملیں گے، کہیں کسی ویڈیو کے اندر ملیں گے، اس لیے رک رک کر بس یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سبحان اللہ ہے، اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ مدثر آیت 47، سورہ مدثر آیت 47، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین یعنی موت آ گئی، یہ بیان سورہ مدثر 47 میں ہے۔ یقین کا لفظ موت کے لیے وہاں استعمال ہوا، یہاں بھی وہ مراد دی جائے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے۔